بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور العزا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ۔ ہم استنجا کے مکروہات پڑھ رہے تھے۔ کس کے؟ مکروہات اور استنجا کے آداب۔ آداب میں یہ ہے کہ وَيَجْلِسُ مُعْتَمِدًا عَلَى يَسَارِهِ، کہ وہ استنجا کرنے والا بیٹھے معتمداً زور دے کر، سہارا دے کر بیٹھے، علی یسارہ اپنے بائیں پاؤں پر، الٹے پاؤں پر زور دے کر بیٹھے۔ وَيَجْلِسُ اور وہ بیٹھے، معتمداً سہارا دے کر یعنی زور دے کر بیٹھے، علی یسارہ اپنے الٹے پاؤں پر۔ یہ الٹے پاؤں پر زور دے کے بیٹھنا یہ استنجا کے آداب سے ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ الٹے پاؤں پر زور دے کے بیٹھے گا نا تو بڑی آنت کا منہ کھل جاتا ہے۔ کس کا منہ کھل جاتا ہے؟ بڑی آنت کا، جس سے پیشاب پخانے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے پیشاب پخانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے استنجے کا طریقہ یہ ہے کہ وَيَجْلِسُ اور وہ بیٹھے، معتمداً زور دے کر، علی یسارہ اپنے الٹے پاؤں پر، ولا یتکلم اور بات چیت نہ کرے، الا لضرورۃ مگر ضرورت کے تحت، یعنی ضرورت کے بغیر بات چیت نہ کرے، ضرورت کے بغیر بات چیت نہ کرے، ضرورت کے بغیر بات چیت نہ کرے، ولا یتکلم اور بات چیت نہ کرے، الا لضرورۃ مگر ضرورت کے تحت۔ تو ضرورت کے بغیر بات چیت کرنا منع ہے۔ آج کل لوگ جو ہے اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ضرورت کے بغیر بات کرتے رہتے ہیں۔ مثلا کال آ موبائل پہ تو واش روم کے اندر ہی کال اٹھا لیتے ہیں اور بات کرنے بیٹھ جاتے ہیں، سلام کی بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، واش روم کے اندر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ منع ہے، واش روم کے اندر بات چیت کرنا منع ہے، مکروہ ہے، لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں ضرورت کے بغیر۔ ضرورت کیا ہوتی ہے بندے کی؟ مثال طور پر واش روم میں گئے، پانی ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اب آواز دینی پڑے گی کہ موٹر چلا دیں یا کسی سے کہیں کہ پانی دے دے مجھے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ تو ضرورت کے تحت تو بات کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ وہاں بیٹھ کے پھر آپ پوری جو ہے وہ میٹنگ کی وہاں واش روم میں بیٹھ کے کریں، موبائل پہ، کال پہ، ٹھیک ہے۔ اور اچھے خاصے سلجھے لوگ بھی ایسا کرتے دیکھا گیا ہے۔ ایک ہے نا کہ چلو بندہ سلجھا ہو نہیں ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ، وہ واش روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ کال آتی ہے تو فون اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہ تو مجھے سننے میں آیا ہے کئی تو جو ہے وہ واش روم کے اندر جو ہے وہ گیم کھیلتے ہیں بیٹھ کے یہ سنا میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے واش روم کے اندر۔ ولا یتکلم اور بات چیت نہ کرے، الا لضرورۃ مگر ضرورت کے تحت، تو ضرورت کے بغیر بات چیت کرنا منع ہے۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا اور مکروہ تحریمی ہے۔ وَيَكْرَهُ مکروہ تحریمًا، تحریمی، مکروہ تحریمی ہے۔ کیا مکروہ تحریمی ہے؟ استقبال القبلۃ، قبلے کی طرف منہ کرنا، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ وَيَكْرَهُ تحریمًا اور مکروہ تحریمی ہے استقبال القبلۃ، قبلے کی طرف، وَاسْتِدْبَارُهَا استدبار کہتے ہیں پیٹھ کرنا، استدبار کا معنی ہے پیٹھ کرنا، استقبال کا معنی ہوتا ہے منہ کرنا، استقبال کا معنی ہے منہ کرنا اور استدبار کا معنی ہے پیٹھ کرنا۔ تو استقبال القبلۃ، قبلے کی طرف منہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔
و استدبارہا اور قبلے کی جانب پیٹھ کرنا بھی مکروہ ہے، و استدبارہا اور اس کی طرف یعنی قبلے کی طرف، و استدبارہا اور اس کی طرف یعنی قبلے کی جانب پیٹھ کرنا بھی مکروہ ہے، ولو فی البنیان اگرچہ چار دیواری میں ہو، اگرچہ عمارت میں ہو، یعنی اگرچہ واش روم میں ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ چار دیواری میں ہو، عمارت میں ہو، یعنی سادے لفظوں میں اگرچہ واش روم میں ہو تو پھر بھی یہ مکروہ ہے۔ وَيَكْرَهُ تحریماً اور مکروہ تحریمی ہے استقبال القبلۃ قبلے کی جانب منہ کرنا، و استدبارها اور اس کی جانب پیٹھ کرنا، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اس کی طرف پیٹھ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ولو فی البنیان اگرچہ چار دیواری میں ہو، اگرچہ عمارت کے اندر ہو یعنی واش روم کے اندر بھی ہو پھر بھی یہ مکروہ ہے۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ اس بات کا تو خیال رکھتے ہیں کہ قبلے کی جانب منہ نہیں کرتے، پیشاب خانہ کرتے ہوئے منہ نہیں کرتے قبلے کی جانب، اس بات کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن پیٹھ کر لیتے ہیں، حالانکہ قبلے کی جانب پیٹھ کرنا بھی مکروہ ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اور جس طرح قبلے کی جانب پیشاب پخانہ کرتے ہوئے منہ اور پیٹھ کرنا مکروہ ہے، اسی طرح نہاتے ہوئے اور غسل کرتے وقت بھی قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ کرنا مکروہ ہے۔ اس کے اندر بھی لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ وہ پیشاب خانہ جب کرتے ہیں اس وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ادھر منہ نہیں کرتے یا پیٹھ بھی نہیں کرتے، لیکن جب غسل کرتے ہیں نہاتے ہیں تو اس وقت منہ یا پیٹھ قبلے کی جانب ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے گھروں کے واش روم بھی اس طرح بنے ہوتے ہیں، یعنی ہم جب سیٹ لگاتے ہیں واش روم کی تو اس میں تو اس بات کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ قبلے کی جانب منہ نہ ہو پیشاب پخانہ کرتے ہو، یہ پیٹھ نہ ہو، لیکن جب شاور لگاتے ہیں نہانے کا تو وہ جدھر دل کرے لگا دیتے ہیں، ہاں جی۔ تو نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے بھی قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ کرنا مکروہ ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر ایسا ہے تو فوراً سے پہلے اس کو چینج کریں، سمجھ آ گئی۔ نہ پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ ہونی چاہیے، اور نہ ہی نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے قبلے کی جانب منہ اور پیٹھ ہونی چاہیے۔ و استقبال اور منہ کرنا عین الشمس والقمر سورج کی جانب اور چاند کی جانب، سورج اور چاند کی جانب بھی منہ کرنا مکروہ ہے، کیونکہ سورج اور چاند جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ محترم چیزوں میں سے ہے، اس لیے ان کی جانب منہ کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ومحب الریح اور ہوا کے رخ پر بھی بیٹھ کر پیشاب کرنا مکروہ، یعنی جس جانب سے ہوا آ رہی ہے اس جانب منہ کر کے بیٹھ کے پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کپڑے ناپاک ہونے کا خدشہ ہے، ٹھیک ہے، بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ وَيَكْرَهُ اور مکروہ ہے ان یبولا یہ کہ پیشاب کرے، او یتغوط یا پخانہ کرے، یتغوط یہ غائطن سے مشتق ہے، کس سے مشتق ہے؟ غائطن سے، اس کا معنی ہے نچلی زمین، لیکن یہاں مراد پخانہ کرنا مراد ہے، ٹھیک ہے، یہاں پخانہ کرنا مراد ہے۔ اور وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ اور پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے فی الماء پانی کے اندر، پانی میں پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے، پانی چاہے ٹھہرا ہوا ہو یا جاری ہو، دونوں پانیوں کے اندر پیشاب پخانہ کرنا مکروہ ہے، چاہے پانی ٹھہرا ہوا ہو یا جاری ہو، بہتا پانی ہو۔ وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ أَوْ يَتَغَوَّطَ فِي الْمَاءِ پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے فی الماء پانی کے اندر، پانی چاہے ٹھہرا ہوا ہو یا جاری ہو، بہتا پانی ہو یا ٹھہرا ہوا، دونوں پانیوں کے اندر پیشاب اور پخانہ کرنا
مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سے پانی جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا. سمجھ آ گئی؟ وظلی، اور سائے کے اندر، سائے کے اندر بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ لوگ سائے کے اندر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ وہاں پیشاب پخانہ کریں گے لوگوں کو وہاں سے گھن آئے گی، وہاں بیٹھ نہیں سکیں گے، اس لیے سائے کے اندر بھی پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے. والجحری، اور سوراخ کے اندر، سوراخ کے اندر بھی پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں نا یہ چیونٹیوں کے، ٹھیک ہے، حشرات الارض کے، تو اب اس کے اندر پیشاب کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان جانوروں کو تکلیف ہوگی، ان حشرات الارض کو تکلیف ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی موذی جانور نکلے اور ڈس لے، تکلیف پہنچا دے، تو اس لیے یہ مکروہ ہے. والطریقی، اور راستے کے اندر بھی پیشاب اور پخانہ کرنا منع ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کو گھن آئے گی، تو کئی لوگ جو ہیں وہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھا گئے؟ حالانکہ یہ مکروہ ہے، تو راستے کے اندر پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے. وتحت شجرۃ مثمرۃ، اور پھل دار درخت کے نیچے بھی پیشاب اور پخانہ کرنا منع ہے، پیشاب اور پخانہ کرنا منع ہے پھل دار درخت کے نیچے. وتحت شجرۃ مثمرۃ، اور پھل دار، شجرہ کہتے ہیں درخت کو، مثمرہ پھل دار درخت کے نیچے بھی پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے. وہ اس لیے کہ دیکھو اگر وہاں پیشاب اور پخانہ کر دیا تو پھل جب پکے گا تو نیچے گرے گا نا، تو نیچے پیشاب پخانے سے پھل خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے پھل دار درخت کے نیچے بھی پیشاب اور پخانہ کرنا مکروہ ہے. والبول قائما، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے. الا من عذر، مگر عذر کے تحت، عذر کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. والبول قائما، اور پیشاب کرنا کھڑے ہو کر یہ مکروہ ہے. الا من عذر، مگر عذر کے تحت، یعنی عذر ہو تو پھر کر سکتے ہیں، عذر کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ ہے. وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے جو ہے وہ کپڑوں پہ پڑ جائیں گے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. وَيَخْرُجُ، اور نکلے، من الخلاء، بیت الخلاء سے، بیت الخلاء سے نکلے تو کیا کرے، برجلہ الیمنا، تو دایاں قدم باہر رکھے، پہلے دایاں قدم باہر رکھے، سیدھا پاؤں پہلے باہر رکھے. وَيَخْرُجُ من الخلاء برجلہ الیمنا، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے. ثم یقول، پھر کہے، یعنی واش روم سے نکل کر، ثم یقول، پھر کہے کیا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. ان پیشاب پخانہ جو ہے وہ اگر یہ خارج نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہم سے تکلیف دہ چیز کو دور فرمایا. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اذھب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور فرمایا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی.